درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس سے پہلے ہم نے قواعد پڑھے تھے مثال کے۔ مثال کا مطلب کیا ہے؟ معتل الفا، ایسا لفظ جس کے حروف اصلی میں فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو ہو یا پھر یا ہو۔ واو ہوگا تو وہ مثال واوی ہے، یا ہوگا تو مثال یائی ہے۔ اس کے جو مشہور قواعد جو جن سے آپ کو زیادہ حوالہ دینا پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، جس کا ایک تو میں نے جیسے گزارش کی تھی یعیدو والا قاعدہ ہے۔ یعیدو والا قاعدہ یہ عام طور پر آپ کو یعنی نام یاد ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے الفاظ مضارع کے جب آتے ہیں تو آپ پھر حوالہ اسی کا دیتے ہیں، جی اس پہ یہ والا قاعدہ لگا ہوا ہے۔ اور ایک میں نے بتایا تھا وہ جو سیریز تھی 4 قواعد کی حروف علت کے، یعنی آپ اس کو اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ حروف علت سے پہلے مخالف حرکت آ جائے۔ حروف علت سے پہلے کیا آ جائے؟ مخالف حرکت آ جائے، تو پھر جو قواعد اس سے بنتے ہیں وہ قواعد بھی آپ کو صرف مثال میں ہی لاگو نہیں ہوتے، وہ آپ کو اجوف میں بھی نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی آگے ناقص میں بھی نظر آئیں گے۔ اچھا، ان کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں۔ مشہور قاعدہ ہے میعاد والا قاعدہ۔ یہ آپ کو آگے بھی یعنی مثال میں تو آپ نے دیکھا ہی کئی جگہوں پہ لگ رہا تھا، لیکن اجوف میں بھی نظر آئے گا، ناقص میں بھی نظر آئے گا۔ یہ قاعدہ کیا کہتا تھا کہ اگر واو ساکن ہو اور غیر مدغم ہو، واو ساکن ہو اور غیر مطلب غیر مدغم ہو، اور اس سے پہلے ضمہ ہو، ضمہ نہ ہو بلکہ کسرہ ہو، کیا ہو؟ کسرہ تو یہ کسرہ جو ہے واو کی مخالف حرکت ہے۔ واو کی موافق حرکت کیا ہوتی ہے؟ پیش۔ ٹھیک ہو گیا؟ زبر آئے گی تو وہ واو لین بن جاتی ہے، اس کے الگ اصول ہے، وہ یعنی اس پہ کوئی مشکل نہیں، وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن پیش اس کی موافق حرکت ہے، زیر اس کی مخالف حرکت ہے۔ تو اب زیر آ جائے تو پھر ایسی صورت میں اہل عرب کیا کرتے ہیں؟ واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، یعنی اس زیر کے موافق حرف علت یا ہے، اس سے بدل دیا۔ تو یہ میوعاد سے میعاد، میوزان سے میزان۔ اسی طرح ایک قاعدہ یو سرو والا قاعدہ، یہ بھی بہت زیادہ آپ کو اس کا حوالہ دینا پڑے گا اور یاد رکھنا پڑے گا، اجوف میں بھی اور ناقص میں بھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ناقص میں تو ناقص سے آگے ایک ہم پڑھیں گے لفیف۔ لفیف میں بھی چونکہ یہ قاعدے لگتے ہیں کہ لفیف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جس میں حرف علت یا تو فا کلمہ اور لام کلمہ کے مقابلے میں آ جائے، یا پھر عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں آ جائے۔ دونوں صورتوں میں یعنی فا اور لام کے مقابلے میں آئے گا تو ایک حساب سے مثال بھی بن گیا اور ناقص بھی بن گیا، تو مثال کے قواعد بھی لگیں گے اس پہ، ناقص کے بھی لگیں گے۔ اور اگر عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہے تو پھر اجوف اور ناقص کے قواعد اس پہ اپلائی ہوں گے۔ تو یہ لفیف کے اندر کوئی قاعدہ ایسا نہیں ہے جو پہلے آپ نہ پڑھ چکے ہوں گے، یعنی جو قواعد آپ اجوف میں پڑھ چکے ہوں گے، مثال میں پڑھ چکے ہوں گے، ناقص میں وہی قواعد آپ کو لفیف میں دہرانے پڑیں گے۔ تو خیر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ کا نام یاد رکھنا چاہیے مثال کے قواعد میں سے مشہور قاعدہ ہے ایک یو سرو والا قاعدہ۔ یہ 3 قاعدے، یعیدو، میعاد اور یو سرو والا قاعدہ، یہ 3 قاعدے آپ کو بار بار نام لینا پڑے گا، ان کا ریفرنس دینا پڑے گا۔ یو سرو کے قاعدے کا خلاصہ کیا تھا کہ یا حرف یا ساکن ہے اور غیر مدغم ہے، اور اس سے پہلے کیا آ گیا؟ پیش۔ ضمہ اس سے جی پہلے کیا آ گیا؟ پیش آ گیا، ضمہ آ گیا، تو ظاہر سی بات ہے یا کے مطابق جو حرکت ہوتی ہے وہ زیر ہوتی ہے، یا کے مطابق حرکت زیر ہوتی ہے، اور اس کی موافق حرکت سوری ہاں موافق مطابق حرکت زیر ہوتی ہے اور مخالف حرکت پیش ہوتی ہے۔ تو پیش آ گئی، اب اہل عرب کے لیے پڑھنا ذرا مشکل ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پیش کو زیر سے بدل دیتے ہیں، نہ سوری یہ بھی یا ہوگا آگے حوالہ، یا کو ہی واو سے بدل دیتے ہیں۔ اس کو یا تو آگے ہم قاعدہ پڑھیں گے، غالباً اجوف میں ہی پڑھیں گے، اس میں یہ سین آئے گا، تو وہاں ہم یا کو واو سے بدل دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ سوری
اس حرکت کو چینج کر دیتے ہیں. کس کو چینج کرتے ہیں؟ حرکت کو. وہ قاعدہ آپ پڑھیں گے، مبیعن والا قاعدہ ہے. اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ حرکت کو چینج نہیں کرتے تو پھر اس قاعدے کے ساتھ اس کی کیا آ جاتی ہے؟ التباس، مشابہت لازم آتی ہے. تو بر وجہ تو یہی بیان کرتے ہیں، لیکن میں عام طور پر ایسے موقعوں پہ یہی کہتا ہوں کہ اہل عرب کا اصول یہی ہے. اس وجہ سے وہ اس جگہ پہ وہ حرکت کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس جگہ پہ وہ حرف علت کو ہی بدل دیتے ہیں. تو یہاں خیر یو سرو میں حرف علت یا کو ہی واو سے بدل دے دی. یہ تین قاعدے قابل ذکر ہیں جو آپ کو نام یاد رہنے چاہیے اور بار بار ان کا تذکرہ آئے گا. اس سے آگے جو یہ جو اصول میں نے لکھا ہے ادھر آپ کے لیفٹ سائڈ پہ، حروف علت سے پہلے مخالف حرکت آ جائے تو اس میں ایک الف کا بھی ہم نے پڑھا تھا. الف کے مطابق حرکت کیا ہوتی ہے جی؟ زبر. فتح جی. الف کے مطابق حرکت کیا ہوتی ہے؟ فتحہ، زبر. اب اس میں جو دو اصول بنتے تھے وہ دو بنتے تھے. اگر پیش آ جائے تب کیا کریں گے؟ زیر آ جائے تب کیا کریں گے؟ پیش آ جائے گی تو پھر ہم اس کو واو سے بدل دیتے تھے، جیسے قوتیلا کی مثال تھی. اور اگر زیر آ جائے تو اس کو ہم کس سے بدل دیتے تھے؟ یا سے بدل دیتے تھے. ٹھیک ہو گیا. یہ الف کے حوالے سے دو قاعدے، وہ ان کا استعمال اور ان کا حوالہ اتنا نہیں دینا پڑتا، لیکن چونکہ یہ اصول میں نے ذکر کیا کہ حروف علت سے پہلے مخالف حرکت آ جائے تو پھر اہل عرب کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھ. اب آگے بڑھتے ہیں. اچھا، یہ حروف علت سے، یہ میں دوبارہ ایک مرتبہ، مخالف حرکت جب آئے گی تو کیا اس کا تعلق مثال سے ہوگا صرف؟ نہیں. نہیں ضروری نہیں حروف ہے. علت جہاں بھی ہوگی، وہ عین کلمہ میں آئے گی تب بھی حروف علت ہے، وہ قاعدے وہاں اپلائی ہوں گے. تو ہاں جی. اس طرح جنرل اس کو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ شروع مثال سے ہم کرتے ہیں تو وہاں آغاز ہو جاتا ہے مثالوں کا، الفاظ کا، تو اس لیے وہاں اس کا نام پڑ گیا. وگرنہ عنوان یہی ہے کہ حروف علت سے پہلے مخالف حرکت جب آتی ہے، وہ چاہے مثال کے اندر آئے معتل الفا میں، یا اجوف میں آئے معتل العین میں، یا ناقص میں آئے معتل اللام میں، یا مکس معتل میں آئے مثال کے طور پر لفیف میں، تو ہر جگہ یہ اصول وہاں اپلائی ہوں گے. لیں جی اب ہم اجوف کو شروع کرتے ہیں. اجوف، اجوف جوف سے ہے یعنی درمیان. تو یہاں اجوف کا نام رکھنے کی وجہ بھی دراصل یہی ہے کہ عین کلمہ فا اور اس کے درمیان میں ہوتا ہے، اس لیے فا اور لام کے درمیان میں، اس لیے اس کو اجوف کہہ دیا جاتا ہے. اور معتل العین بھی سے کہتے ہیں. اجوف کا مطلب یہ ہے کہ فا حروف اصلی میں فا ان لام میں سے عین کے مقابلے میں حرف علت واو آ جائے یا پھر یا آ جائے. واو آ جائے گا تو اس کو ہم اجوف واوی کہیں گے، یا آ جائے گا تو اس کو اجوف یائی کہیں گے. ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. پہلا قاعدہ ہے قال باع کا قاعدہ. قال باع کا قاعدہ انتہائی مشہور قاعدہ ہے، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں. اس کی تفصیل تو ارشاد الصرف اور بڑی یعنی جو میجر کتب ہیں ان میں ان کی شرائط بہت تفصیل کے ساتھ ہیں. اسٹیٹمنٹ اس کی ایک ہی لائن کی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اسٹیٹمنٹ ہم سمجھ لیں گے. اس کی شرائط جو ہیں وہ بہت تفصیلی شرائط دی ہوتی ہیں، اور یہاں انہوں نے مختصر کر کے دی ہیں، اور اس سے ہمیں مقصود پورا ہو جاتا ہے. لیں جی اسٹیٹمنٹ یہ ہے اس کی کہ جو واو یا متحرک، واو یا متحرک ہو اور اس کا ماقبل مفتوح ہو، اسٹیٹمنٹ ختم. آگے حکم ہے. یعنی آپ کو کوئی واو نظر آیا اور وہ متحرک ہے. متحرک کیا ہے؟ پیش ہو، زبر ہو، زیر ہو، تینوں چلیں گے. ٹھیک ہو گیا. بس شرط یہ ہے کہ اس سے پچھلے حرف پہ زبر ہونی چاہیے. اس سے پچھلے حرف پہ کیا ہونی چاہیے؟ زبر. دوبارہ سن لیں. واو متحرک کو، متحرک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، یہ صرف زبر زیر پیش ہی نہیں، دو زبر، دو پیش اور دو زیر بھی چلیں گی. ٹھیک ہو گیا. یعنی واو متحرک ہونے کا مطلب صرف زبر زیر پیش ہی نہیں، بلکہ دو زبر، دو زیر، دو پیش ساری چلیں گی. تو یہ 6 حالتیں آپ کی بنتی ہیں. کہنے کو تو یہ قال با کا قاعدہ ہے، لیکن آپ کو یہ کئی جگہ پہ اپلائی کرنا پڑتا ہے جہاں یہ اسٹیٹمنٹ پوری ہوتی ہے. اب ذرا دیکھیں، واو یا متحرک ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدلنا ضروری ہے. اہل عرب اس کو الف سے بدل دیتے ہیں. مثال کے طور پر سادہ مثال یہاں موجود ہے، قابلہ. اب قابلہ اسی طرح آپ خاویفہ بھی لکھ سکتے ہیں، خاویفہ. ٹھیک ہے.
اسی طرح طاولہ بھی لکھ سکتے ہیں. یہ تین میں نے لفظ لکھے ہیں جس میں واؤ کی حرکت زبر بھی ہے، زیر بھی ہے، پیش بھی ہے. تو اب ماقبل مفتوح سب کا ہے، تو بھی زبر، خا بھی زبر، قاف بھی زبر. تو اس کو الف سے بدلنا ضروری ہے. کیا بن جائے گا قابلہ سے؟ قال قالا. خاویفہ سے قال قالا. اور طاولہ سے قال تالا. تالا نہیں، لفظ طوا ہے، طالا. کیا ہے؟ قال تالا. ہاں اطہر صاحب. اچھا جی. بایا، یہ یا کی انہوں نے مثال دی ہے. یا کی مثالیں یعنی اس میں آپ کو مل سکتی ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں. یعنی زیر والی بھی اور پیش والی بھی. تو بایا سے با، بایا سے با. ویسے یعنی جو مثال یائی ہوتا ہے نا، اجوف یائی، اس میں خیال ناصرہ کا باب نہیں آتا. ناصرہ کا باب اجوف یائی میں نہیں آتا. یہ آگے کہیں آ جائے گی بات. تو یہ ہے قاعدہ. دوبارہ سٹیٹمنٹ آپ ذرا بولیں جی، کوئی اس کی سٹیٹمنٹ دہرائے بغیر دیکھے کیا سٹیٹمنٹ بنتی ہے. جو جی واو یا متحرک ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو، تو یہ والا قاعدہ قالب یا ہاں. با تو کا قاعدہ ایسی اپلائی ہوگا. ایسی واو، تو ایسی واو اور یا کو کس سے بدلنا ضروری ہے؟ الف. جی الف سے بدلنا. جی ثاقب بھی آپ بھی ذرا دہرا دیں یہ سٹیٹمنٹ اتنی ہی ہے اور آسان ہے، جی جی. کوئی جو مشکل نہیں. واو اور یا اگر متحرک آ جائیں اور اس کا ماقبل مفتوح ہو تو پھر اس واو اور یا کو الف سے بدل دینا ضروری. جی جی شاہ ولی خان صاحب. اچھا جی. اس قاعدے کی انہوں نے کچھ شرائط لکھی ہیں، ان کو ہم ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں. نیچے انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شرائط تو ویسے بہت سی ذکر کی گئی ہیں، یہاں آسانی کے لیے ابن ہشام کی اوضح المسالک سے جو مشہور شرائط تھی وہ لے لی گئی. ٹھیک ہے جی. اور اسی سے ہمارا کام ہو جائے گا، ہمیں ان کی اتنا ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں جی، پہلی شرط ہے کہ اس واو اور یا کی حرکت اصلی ہونی چاہیے، عارضی نہ ہو. اب کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ہم تو ابھی پہلی بار پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اصلی ہے یا عارضی ہے؟ میں نے کہا جو آپ کو وہ بتا رہے ہیں نا، بس اس کو آپ دیکھ لیں مثال کو، جہاں آئے گا تو وہ آپ کو، آپ لغت میں جائیں گے وہاں آپ کو لغت بھی بتا دے گی. بہرحال آپ کے ذہن میں یہ شرط ہونی چاہیے. شرط کیوں ہونی چاہیے؟ آپ نے دیکھا ایک لفظ موجود ہے، واو پہ حرکت بھی ہے اور ما قبل مفتوح بھی ہے، لیکن قاعدہ نہیں لگ رہا. تو لازمی سی بات ہے قاعدہ نہ لگنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو. ایسے الفاظ ہوتے کم ہیں. یہ شرائط جتنی بھی ہم پڑھیں گے نا، یہ استثنائی شرائط اس میں آئیں گی، تو یہ الفاظ مخصوص ہیں، کم ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس پہ نہیں گھبرانا کہ یہ شرائط ہم یاد رکھ کے پھر مشکل کام ہے یہ قاعدہ یاد رکھنا. تو قاعدے یاد رکھنے کا مقصد صرف سٹیٹمنٹ یاد رکھیں، آپ شرائط کو صرف سمجھیں، تاکہ جب کبھی شرط کی ضرورت پڑے تو آپ یہ تو بتا سکیں کہ لیں جی یہ شرط پوری نہیں ہو رہی تھی. یعنی آپ جب قاعدے کو دیکھ کے پڑھیں گے تو شرائط آپ کے سامنے موجود ہوں گی، تو آپ شرط کو دیکھ کے یہ تو ڈیسائیڈ کر سکیں نا کہ یہ شرط پوری نہیں ہو رہی، اس بنیاد پہ یہ قاعدہ یہاں اپلائی نہیں ہوا. تو ان شرائط کو پڑھنے کا مقصد ابھی سے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ان کو زبانی رٹا نہیں لگانا، وہ صرف سٹیٹمنٹ آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے. ان کو صرف سمجھنا ہے کہ یہ لفظ میرے سامنے آئے تو میں سمجھ سکوں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیں جی، پہلی شرط ہے کہ اس واو اور یا کی حرکت اصلی ہو، عارضی نہ ہو. جیسے اب انہوں نے مثال دی ہے تاوامن. تاوامن کو تامن نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ واو اصلی نہیں ہے، اصل میں یہ توامن تھا. جایلن اصل میں جئی الن تھا. تو یس الو والا قاعدہ اس پہ لگایا. کون سا قاعدہ لگا جی؟ یس الن والا. کیا قاعدہ تھا یس الو والا؟ کہ جب حمزہ متحرک ہو، ٹھیک ہے، اور اور ماقبل مفتوح ہو تو ما قبل ساکن ہو، ساکن ہو، تو ہم اس حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے کس کو دے دیتے ہیں؟ ما قبل کو دے دیتے ما ہیں. قبل. اور حمزہ حذف کر دیتے ہیں تو یا سلو ہو گیا. بالکل یہی صورت یہاں موجود ہے کہ نہیں؟ حمزہ متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، تو کیا کیا؟ حمزہ کی حرکت واو کو دی اور حمزہ حذف کر دیا، تاوامن ہو گیا. جئی الن میں بھی یہی سین ہے، حمزہ متحرک ہے، یا ساکن ہے ما قبل، تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی اور حمزہ کو حذف کر دیا تو جائلن ہو گیا. اب یہ جو
قاعدہ اس پہ لگا ہے یسأل والا، اس قاعدے کی بنیاد پہ واو پہ حرکت آ گئی ہے. اب جب واو پہ حرکت آئی تو پھر قالا کی سٹیٹمنٹ بھی پوری ہو رہی ہے کہ نہیں؟ واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ قاعدہ نہیں لگ رہا، تو کیا کیا وجہ ہے اس کی قاعدہ نہ لگنے کی؟ جی یہ شرط ہے کہ چونکہ ان کی حرکت اصلی نہیں ہے، ان کی حرکت عارضی ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ایک اور شرط ہے کہ وہ واو اور یا فا کلمہ کے مقابلے میں نہ ہو. وہ واو اور یا فا کلمہ کے مقابلے میں نہ ہو، یہ بھی کنڈیشن ہے. اگر وہ واو اور یا فا کلمہ کے مقابلے میں ہیں، چاہے اس میں اسٹیٹمنٹ پوری ہو رہی ہے، تب بھی یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا. جیسے توعد تیسرا، کیا وزن کریں گے اس کا؟ تفعل. کیا کریں گے؟ تفعل. اب توعد میں واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، سارا کچھ ٹھیک. تیسرا میں یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو اس کو تعاد یا تاثر نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واو اور یا فا کلمہ کے مقابلے میں آئے ہیں، یہاں قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. تو یہ بھی جہاں اب یہ کنڈیشن بھی، کیونکہ آپ جب توعدہ کے لفظ کو دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں قالا کی اسٹیٹمنٹ بھی ہو تو فوراً آپ کو اعتراض ہوگا، سوال ہوگا کہ یہ واو پہ کیوں قالا والا قاعدہ نہیں لگ رہا جبکہ اسٹیٹمنٹ تو پوری ہو رہی. تو وجہ یہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. وہ واو اور یا لفیف مقرون. لفیف مقرون پہلے سمجھ لیں، ابھی ہم نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے. لفیف کا مطلب ہوتا ہے کہ دو حرف علت آ جائیں فا ان لام کے مقابلے میں. تو اگر فا اور لام کے مقابلے میں آئیں گے، درمیان میں عین کا گیپ ہے، تو پھر اس کو مفروق کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہاں فراق سے ہے، فرق سے ہے، تو یہ مراد نہیں. اگر عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں آ جائیں تو یہ تو کہ دونوں حرف ملے ہوئے ہیں آپس میں، اس لیے اس لفیف کو ہم کیا کہیں گے؟ مقرون. ٹھیک ہے. اب شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا لفیف مقرون کے عین کلمہ کے مقابلے میں اگر ہوں گے تو اس پہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. حاییہ، قاویہ، اس پہ قاعدہ جاری نہیں. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. وہ واو اور یا اگر عین کلمہ کے مقابلے میں ہوں تو ان کا ما بعد متحرک ہو. ان کا ما بعد متحرک ہو تو اگر یہ کنڈیشن یعنی پائی جائے گی تب ہم اس پہ قاعدہ جاری کریں گے. دوبارہ سن لیں. وہ واو اور یا اگر عین کلمہ کے مقابلے میں ہے تو اس واو اور یا کو الف سے تبھی بدلیں گے جب ان کے ما بعد یعنی تیسرا حرف، وہ ما بعد ضروری نہیں لام کلمہ ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی حرف ہو وہ متحرک ہونا چاہیے. مثال ذرا دیکھ لیں پہلے مطابقی. قابلہ ہے. اب قابلہ میں اگر قاعدہ آپ لاگو کر رہے ہیں، واو عین کلمہ کے مقابلے میں ہے تو اس کے بعد والا حرف بھی تو کیا ہے جی؟ متحرک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بایا میں بھی یہی سین ہے کہ یا پہ اگر ہم قاعدہ لگا رہے ہیں اور عین کلمہ کے مقابلے میں ہے یا، تو اس کے بعد والا حرف بھی کیا ہے؟ متحرک ہے. لہذا اس پہ تو قاعدہ لگے گا. لیکن جو بیان ان کا لفظ ہے، اب بیان ان میں یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، اس کا وزن کیا ہے جی؟ فعال. وزن اس کا کیا ہے؟ فعال. اب مجھے بتائیں، یا متحرک، ما قبل مفتوح، عین کلمہ کے مقابلے میں ہے، پھر بھی اس یا کو ہم نہیں الف سے بدل رہے. کیا وجہ؟ اس لیے کہ یا کے بعد جو حرف ہے وہ الف ہے، وہ کیا ہے؟ ساکن ہے. وہ کیا ہے؟ ساکن ہے. یہ الف ساکن ہی ہوتا ہے نا، متحرک تو نہیں ہے. تو اس پہ بھی قاعدہ جاری نہیں ہو رہا. اسی طرح اگلی مثال طویل ان پہ کیسے بنتا ہے؟ ثاقب صاحب آپ ذرا وضاحت کریں. جی ساجد. ہاں جی. یہ بیسیکلی اگر جو حرکت ہے اس کے بعد والا جو لفظ ہے اگر وہ متحرک ہو تب یہ کالا با کا قاعدہ جاری ہوتا ہے. اگر وہ جو لفظ ہے وہ ساکن ہو تو پھر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا. اب طویل ان میں جیسے آپ دیکھیں واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح بھی ہے، اسٹیٹمنٹ تو آ رہی ہے پوری، ہاں لیکن جی. یا کے ساکن ہونے کی وجہ سے یہ قاعدہ اس پہ اپلائی نہیں نہیں ہوگا. ہوتا. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. تو طویل ان پہ بھی قاعدہ. اسی طرح غیور ان ہے. غیور ان میں یا متحرک ہے اور ما قبل غین بھی مفتوح ہے، تو اسٹیٹمنٹ تو ہماری اس میں آ رہی ہے، لیکن اس پہ قاعدہ نہیں لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بعد والا حرف
وہ کیا ہے؟ ساکن ہے. یہ شرط سمجھ آ گئی ہے، شرط نمبر 4. جی جی بالکل. اور یہ شرط نمبر 4 کا حوالہ میرے خیال میں بعد میں بھی آئے گا، اس لیے اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں. اس کا آئے گا یا پھر چلیں میں بلکہ ابھی دیکھ ہی لوں تاکہ آپ کو ابھی سے اہمیت آ جائے کہ یہ شرط نمبر 4 ہی ہے یا کوئی اور ہے. ہاں جی، یہ دیکھیں نا بہت مشہور قاعدہ ہے، آگے آ رہا ہے. تو یہ شرط نمبر 4 جو ہے نا آپ کو دوبارہ حوالہ دینا پڑے گا، تو اس لیے شرط نمبر 4 کو ذہن نشین کریں. آگے بڑھتے ہیں. شرط نمبر 5 یہ ہے کہ وہ واو اور یا اگر لام کلمہ کے مقابلے میں ہیں تو پھر ان کے بعد الف نہیں ہونا چاہیے، یا مشدد نہیں ہونی چاہیے، اور نون تاکید خواہ وہ ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے آپ جب دعوا کا لفظ پڑھتے ہیں تو دعوا پہ قالا والا قاعدہ اپلائی ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. ہاں ہوتا بھی ہے، ہو بھی سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے. کیوں؟ واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، کیا پڑھیں گے؟ دعا. لیکن جب اس گردان کو ہم پڑھتے ہیں، ماضی کی گردان کو، تو دعا کے بعد جو تثنیہ کا سیگا پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں دعا. کیا پڑھتے ہیں؟ اب یہ دعوا پہ قاعدہ جاری نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی سیدھی سیدھی وجہ یہی ہے کہ لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آیا ہے، اسٹیٹمنٹ ساری یعنی اس پہ وہ ہو رہی ہے، فٹ بیٹھ رہی ہے، لیکن لام کلمہ کے بعد الف آ گیا، اس لیے اس واو کو ہم الف سے مزید بدل نہیں سکتے. اسی طرح یا کی یہ آساوات ان میں بھی نہیں جاری ہوتا. اچھا یا مشدد آ جائے جیسے علوی کا لفظ ہے، تو علوی میں بھی واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، لیکن قاعدہ نہیں اپلائی ہوگا اس پہ. اخشینا، اخشینا یہ امر کا صیغہ ہے اور بانون تاکید ثقیلہ کی گردان سے ہے، تو یا متحرک ہے، لام کلمہ کے مقابلے میں ہے، اور ما قبل مفتوح بھی ہے، لیکن بعد میں چونکہ نون مشدد نون ثقیلہ آ گیا ہے تو اس لیے یا کو ہم اخشان نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. ارمین یہ نون خفیفہ کی مثال ہے. تو تقریباً سب کی مثالیں انہوں نے الف کی بھی دے دی، یا مشدد کی بھی دے دی، اور نون تاکید ثقیلہ خفیفہ کی بھی دے دی. تو یہ اب یہ چیزیں جو کہ آپ کو واسطہ پڑھنا ہے کہ کالا والی جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے لیکن قاعدہ کیوں نہیں لگ رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ویسے یاد رکھنے کی چاہیے، یہ شرط آپ کو یاد رکھنی چاہیے. وہ واو اور یا یہ دو وزن ہیں، یہ عام طور پر جب یہ وزن آتے ہیں تب یہ مسئلہ آتا ہے. یہ شرط آپ کو ذہن میں لانی چاہیے، وگر نہ تو اس کے علاوہ بے شمار الفاظ ہیں جن پہ قاعدہ لگتا ہے. تو یہ بطور خاص یہ دو لفظ فعلان یا فعلا، ان کے عین کلمہ کے مقابلے میں اگر واو یا یا آ گئی ہے تو تب بھی قاعدہ اپلائی نہیں کرتے. جبلان، جبلان کو جالان نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اگرچہ واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، سارا کچھ ٹھیک. حیا دا کو حادا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، بلکہ حیا دا ہی پڑھیں گے. آگے بڑھتے ہیں. 7ویں شرط ہے کہ وہ واو اور یا اجوف کے ایسے کلمے میں نہ ہو جس میں رنگ اور عیب کا معنی ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل عرب اس پہ قاعدہ اپلائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. عاویرہ سیدہ، عاویرہ سیدہ، عاویرہ اس میں بھی عیب کا معنی ہے، سیدہ میں بھی عیب کا معنی ہے. تو ان ایسے الفاظ جن میں عیب اور رنگ کا معنی ہو اور وہ اجوف کے اندر آ رہے ہوں تو ان پہ کالا والا قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا. وہ اجوف کے ایسے باب افتعال میں نہ ہو جس کے اندر مشارکت کا معنی. تو یہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اشتورو جیسے لفظ ہے، مشارکت کا، مشارکت یعنی باہم مل کر کام کرنے کا معنی ہو، تو اس باب افتعال میں بھی قاعدہ اپلائی نہیں کرتے، وگرنہ تو قاعدہ اپلائی ہوتا ہے. جیسے آپ نے مشتاق کا لفظ سنا ہوگا، سنا ہے مشتاق کا، مختار کا جی لفظ سنا بھی ہوا سنا. تو یہ مشتاق بھی باب افتعال ہی ہے، مختار بھی باب افتعال ہے. یہ مشتاق مثال ہے شوق سے، تو اس کو جب ہم باب افتعال پہ لے جاتے ہیں تو اشتوا کا کیا لفظ بنتا ہے؟ اشتوا کا. ٹھیک ہے، کالا والا قاعدہ اپلائی ہوا. ہے. اس پہ لگتا ہی کالا والا قاعدہ ہے باب افتعال پہ. اشتاق یشتاق اشتیاقن، اشتواقن تھا
اشتواقن سے اشتیاقن بنا، یہ قاعدہ آپ پڑھیں گے آگے چل کے کہ واو یا سے بدل جاتی ہے. اشتیاقن فہوا مشتاقن تھا تو مشتاقن ہو جائے گا. اور اشتی کا اشتوی کا تھا اشتی کا یشتاق اشتیاقن فدا کا مشتاقن. یہ مشتاقن جو ہے دو سیگے بن سکتے ہیں. مشتاقن سے بھی مشتاقن بنے گا، مشتاقن سے بھی، دونوں پہ کالا والا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے. تو مشتاق کا جو لفظ ہے یہ اسم فاعل کا بھی بن سکتا ہے، اسم مفعول کا بھی بن سکتا ہے. بالکل اسی طرح خیر کا مادہ ہے، اس سے جب آپ باب افتعال پہ لے جاتے ہیں تو وہ بنتا ہے اختارا یختارو اختیارن وہ مختارن و اختیرا یختار اختیارن فضا کا مختارن. تو مختار کا جو لفظ ہے وہ اسم فاعل کا بھی سیگا ہے، اسم مفعول کا بھی سیگا ہے. تو دونوں آپشن اس میں ہوتے ہیں. تو یہ ہم سیاق و سباق سے پہچانیں گے کہ البتہ جس باب افتعال میں مشارکت کا معنی ہو اس میں بہرحال اہل عرب قاعدہ جاری نہیں کرتے. تو یہ تھی چند شرائط قال والے قاعدے کی. تو قال والا قاعدہ صرف اتنا ہی ہے کہ واو یا متحرک ہو، ماقبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدلنا ضروری ہوتا ہے. اس کی مطابقی مثالیں آپ نے دیکھ لیں، اور شرائط کے ضمن میں احترازی مثالیں بھی آپ نے ساری دیکھ لیں. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں قال با سے متعلق. اور یہ نام کے طور پر یاد رکھنا بھی ضروری ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے. اچھا جی، ہاں کوئی سوال تو نہیں، آگے بڑھیں. ہاں جی چلیں بسم اللہ. اجتماع ساکنین کا قاعدہ یہ بھی بہت مشہور قاعدہ ہے، اور اس کا تعلق بھی صرف اجوف کے ساتھ نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی قال کی مثالیں آپ کو میں بتاؤں کہ وہ صرف اجوف سے ریلیٹ نہیں ہے. وہ آپ نے دا میں بھی لگا دیا، ناقص کی مثال ہے، ناقص میں بھی لگ رہا ہے. تو بس یہ بنیادی اسٹیٹمنٹ ہی ہوتی ہے جو آپ یاد رکھنی پڑتی ہے کہ جہاں بھی یہ ہوگی تو آپ کو وہاں قاعدہ لاگو کرنا پڑے. اچھا، اجتماع ساکنین یہ لفظ کا کیا مطلب ہے؟ دو دو ساکنوں کا ساکنوں کا اکٹھا اکٹھا ہونا. ہونا. ہاں، دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا، دو ساکن جمع ہو جائیں تو پھر اہل عرب کرتے کیا ہے، یہ چیزیں آج ہم سیکھیں گے. عام طور پر نا ہم اس کو قاعدے کو پڑھنے سے پہلے جب عبارتیں آپ سولو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں یہ آپ جو آپ پہلے دیکھ چکے ہو، میں صرف ان کا حوالہ پہلے دے دیتا ہوں. آپ نے کہیں دیکھا ہوگا قل هو اللہ احد اللہ الصمد میں، اگر آپ قرآن پاک کے نسخے پہ دیکھیں گے تو وہاں نون چھوٹا سا بنا ہوتا ہے احد اللہ الصمد. جی یاد ہے کسی کو؟ جی یہ تلاوت اس طرح سنی ہوئی ہے. احد اللہ الصمد، ٹھیک ہو گیا. جی استاد. اسی طرح اعوذ باللہ، اصل تو لفظ ہے من الشیطان، تو یہ لفظ کیا بن رہا ہے؟ من الشیطان. کیا بن رہا ہے؟ من الشیء. تو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے سامنے ایک صورت آتی ہے جس میں دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں، ولضالین الضالین، یہ بھی آپ سنتے ہیں. یہ بھی دو ساکن اکٹھے ہونے کی ایک وہ ہے، نشانی ہے. اسی طرح آپ نے ایک سورہ بقرہ میں لفظ سنا ہوگا، اور بھی اس کی مثالیں ملتی ہوں گی، باتخاذکم العجل. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، باتخاذکم العجل. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں کم لفظ ہے، لفظ کیا ہے؟ کم، اور آگے العجلہ ہے. ان میں ذرا سمجھے، یہ میں نے مثالیں لکھی، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اجتماع ساکنین ہوا کیسے. یہاں احدن، اگر میں اس کو صحیح طور پر لکھوں تو پڑھنے میں ایسا پڑھ رہے ہوتے ہیں، لکھنے میں تو ہم تنوین لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ نون ساکن پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جب لفظ آتا ہے اللہ، تو اللہ کا جو الف ہے، حمزہ ہے، یہ کیا ہے جی؟ بولیں جی. وصلی ہے. وصلی. حمزہ کون سا ہے؟ وصلی. اور آپ نے حمزہ وصلیہ کا قاعدہ پڑھ رکھا ہے کہ درمیان کلام میں جب آتا ہے تو اہل عرب اس کو نہیں پڑھتے، لکھا رہے لیکن پڑھتے نہیں. بعض جگہ جیسے بسم اللہ ہے تو اس میں تو اتنا زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے سرے سے الف کو لکھنے سے بھی حذف کر دیا.
تو خیر، جب ہم نے احدن کو اللہ کے لفظ سے ملایا تو یہ جو حمزہ ہے نا، یہ حمزہ گر گیا۔ اب جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لام پہلے سے ساکن ہے، لام مشدد ہے، ساکن ہے، اللہ تھا نا، تو احدن اور اللہ، یہ حمزہ تو گر گیا۔ اب دو ساکن آپ پڑھ کے دکھائیں، نہیں پڑھ سکتے، دو ساکن کٹھے آ گئے ہیں، آپ پڑھ نہیں سکتے۔ بالکل اسی طرح کم، کم کا لفظ ہے اور آگے العجلہ کا لفظ ہے، تو العجلہ میں حمزہ کون سا ہے؟ وصلی، تو یہ بھی گر گیا درمیان میں آنے کی وجہ سے۔ اب دو ساکن کٹھے ہو گئے، کم، اور اس کو آگے آپ ساکن کے ساتھ تو کم از کم نہیں پڑھ سکتے، تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح من، یہ من کا لفظ ہے اور آگے الشیطان ہے، تو آپ الشیطان پہ جو حمزہ ہے یہ بھی وصلی ہے، یہ گر گیا، تو من اور آگے شیطان پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ شین جو ساکن ہے یا لام جو ساکن ہے وہ آپ نہیں پڑھ رہے، اس لیے لام ساکن کو اور نون ساکن کو اکٹھا کیسے کریں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح الضالین، الضالین میں ضا، یہ جو الف ہے یہ بھی ساکن، اور لام جو مشدد ہے اس میں پہلا لام ساکن ہوتا ہے، تو یہ لام بھی ساکن، تو اس کو تو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے، تو یہ ایک صورت ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے یہ اوپر والی تین چیزیں ہیں، ان کا ہمیں قاعدہ یاد رکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک لفظ یہ بھی سنا ہوگا کہ جب دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان میں حرکت دینے کی باری آتی ہے تو ہم حرکت کسرہ کی دیتے ہیں، کون سی دیتے ہیں؟ اذا حرک، اذا حرک بالکسر، یہ لفظ آپ ہوں گے، تو یہ ہم اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، احد اللہ الصمد، اور عام طور پر یہی بات ہوتی ہے کہ دو ساکن جب اکٹھے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی مدہ نہیں ہوتا، کوئی مدہ ساکن نہیں ہوتا، تو پھر ہم عام طور پر کسرہ ہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور اگر یہ کم والی صورت ہے، یہ میم جمع کی کہلاتی ہے، میم جمع آپ کو پتہ ہی ہے، انتم، کم، ضربتم، نصرتم، یہ ماضی کے صیغوں میں، اور ضمائر جو جمع کی ہوتی ہیں یہ میم جمع کی کہلاتی ہے۔ اب یہ جب ساکن ہو اور کسی دوسرے ساکن کے ساتھ مل جائے تو اس کو ہم پیش دے دیتے، کیا دے دیتے ہیں جی؟ تو باتخاذکم العجلہ اس کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور من الشیطان میں من اور الشیطان، اس کو دیکھتے ہیں اس میں کون سی صورت بنتی ہے، یہ پورا قاعدہ اب ہم یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں، اب ہم قاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو امید ہے کچھ نہ کچھ ترتیب سے سمجھ آ جائیں گی چیزیں۔ جب دو ساکن ایک ساتھ آ جائے تو اسے اجتماع ساکنین کہتے ہیں، اور اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت دیکھیں، پہلا ساکن مدہ ہو یا پھر یا تصغیر ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو، اور دونوں ساکن ایک کلمے میں ہوں۔ دیکھیں جو ابھی ہم نے سب سے پہلے الضالین کی بات کی، خویصۃ کی بات کی، تو یہ وہ صورت ہے کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن مدہ ہے، مدہ سے مراد کیا ہو سکتا ہے جی؟ الف، ہاں، واو اور یا، الف سے تو پہلے ہمیشہ، الف تو ہمیشہ مدہ ہی ہوتا ہے، واو سے پہلے پیش ہو ساکن سے، اور یا ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زیر، کسرہ، تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ تو دو ساکنوں میں پہلا ساکن حروف مدہ میں سے کوئی ایک ہو، یا پھر یا تصغیر ہو، یہ بھی گویا مدہ کے ضمن میں آ جاتی ہے، اور دوسرا ساکن مدغم ہو، ادغام والا کوئی حرف ہے، جیسے ضالینا، یہ کون سی مثال ہے جی؟ پہلا ساکن الف مدہ ہے اور دوسرا ساکن لام ہے، اور ہے بھی مدغم، ہے بھی مدغم، اور ایک ہی کلمے میں ہے، اور دونوں ساکن کیا ہیں؟ ایک ہی کلمے میں ہے۔ اچھا، واو کی مثال آپ دیکھیں گے تو قرآن پاک میں آپ کو ملے گی، اتحاجونی، یہ 7ویں پارے میں سورہ انعام میں آتا ہے، اتحاجونی، یہاں واو مدہ ہے پہلا ساکن، یہ یعنی پہلا، اس میں دو مثالیں بنیں گی، الف کی مثال بھی بنے گی، ٹھیک ہے، اور واو کی مثال بھی بنے گی۔ تو واو کی مثال پہ دیکھیں، واو ساکن ہے اور اگلا جو حرف ہے وہ نون ساکن ہے اور مدغم ہے، نون ساکن ہے اور مدغم ہے، تو یہ آپ کی کس کی مثال ہو گئی؟ واو کی مثال۔ اور یا تصغیر کی مثال تو خویصۃ، خویصۃ،
ٹھیک ہے. اور یا مدہ کی مثال آپ کی نظر میں ہو تو شیئر کر دیں. ابھی میرے اس میں نہیں آ رہی بات. تو 3 مثالیں تو مل گئی نا. الف کی مثال، الف مدہ کی، واو مدہ کی مثال، اور یا تصغیر کی مثال بھی آپ کو مل گئی. تو خیر، اگر پہلا ساکن مدہ ہو یا پھر یا تصغیر ہو تو، اور دوسرا ساکن مدغم ہو، دونوں ساکن ایک کلمے میں ہوں، تو ایسا کرتے کیا، حکم کیا ہے اس کا، یہ آگے حکم بیان ہو رہا ہے. اس صورت میں دونوں ساکنوں کو اپنی حالت پر باقی رکھتے ہیں. اہل عرب اس کو دونوں کو پڑھتے ہیں اور ہم اس پہ مد کرتے ہیں. اور یہ مد بھی جو ہوتی ہے نا، یہ مد لازم کہلاتی ہے. کون سی کہلاتی ہے؟ مد لازم. ہاں، مد متصل مد لازم کہلاتی ہے، یعنی لمبی مد کہلاتی ہے. ضالین، ٹھیک ہے. خویصۃ، اور اسی طرح اتحاجونی. ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں. پہلا ساکن مدہ ہو، وہی بات، اور دوسرا ساکن مدغم نہ ہو. دوسرا ساکن مدغم نہ ہو. یہ قاعدہ، یہ جو دوسری صورت ہے، یہ بھی انتہائی زیادہ استعمال ہوتی نظر آئے گی آپ کو، اجوف میں بھی، ناقص میں بھی، لفیف میں بھی. اور یہ بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے اس کی. یعنی اجتماع ساکنین کا قاعدہ جب ہم معتل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو معتل میں آپ کو کس صورت سے واسطہ پڑتا ہے زیادہ؟ جی بولیں جی. یہ والی صورت. اس والے قاعدے سے. اور ہم صرف اتنا ہی حوالہ دیں گے کہ اجتماع ساکنین کے قاعدے سے پہلا مدہ حذف کر دیا. یہ یعنی آپ کو اتنا زیادہ ریپیٹیشن ملے گی اس کی کہ ہم صرف حوالہ اجتماع ساکنین کا دیں گے، لیکن ہماری مراد کیا ہوگی؟ یہ والی صورت ہوگی. یہ نوٹ کر لیں، اور آپ کو اسی سے واسطہ پڑھنا ہے، آگے بار بار پڑھنا ہے. دوبارہ سن لیں. پہلا ساکن مدہ ہے لیکن دوسرا ساکن ادغام والا نہیں ہے، بغیر ادغام کے ہے. اس صورت میں ہم پہلے ساکن کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں. پہلے ساکن کو کیا کر دیتے ہیں؟ مثال میں ایک اس کے علاوہ بھی ایک دے دوں. ابو البشر ہے، ویسے ابو کا لفظ تھا. اب اس کو جب آپ البشر کے ساتھ جوڑیں گے تو لام ساکن حمزہ تو ویسے ہی گر گیا نا، تب ابو البشر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو کیا کیا؟ پہلا ساکن مدہ ہے اور دوسرا ساکن غیر مدغم ہے، ادغام والا نہیں ہے. تو ہم پہلے ساکن کو حذف کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو پڑھنے میں ابو البشر پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ لکھنے میں تو وہی رہے گا، لیکن پڑھنے میں کیسے پڑھتے ہیں؟ ابو البشر. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اور یہاں مثال جو دی ہے قالنا سے قلنا، یہ آپ قبلنا کا سیگا پڑھتے ہیں. اگر آپ قالا کی گردان اپنی اصلی حالت میں پڑھیں، قابلا قبلا قبلو قبلت قبلتا قبل، ٹھیک ہے، نصرنا کی ولنا. طرح. تو پہلا کام تو یہ ہوا کہ اس پہ کالا والا قاعدہ اپلائی ہوا. واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو اس واو کو ہم نے الف سے بدلا تو بن گیا قالنا. کیا بن گیا؟ قالنا. پہلا ساکن مدہ ہے، دوسرا غیر مدغم ہے، تو ہم الف کو حذف کر دیں گے اجتماع ساکنین کے قاعدے سے. تو یہ بن جائے گا قلنا. کیا بن جائے گا؟ کلنا. اب آپ پوچھیں گے کلنا کہاں سے بنا؟ یہ ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں، فی الحال اتنا آگے بڑھتے ہیں. یہ سمجھ آ گیا جی. یہ آپ کا جو معتل کے اندر اجتماع ساکنین کا ریفرنس ہے وہ یہی ہے. یہ 2 نمبر جو دوسری صورت ہے. یہ تیسری صورت یہ ہے. اب دیکھیں تینوں صورتوں میں پہلی بات یہی ہے، پہلا ساکن مدہ ہو، پہلا ساکن مدہ ہو. تیسری میں بھی یہی ہے، پہلا ساکن مدہ ہو. لیکن دوسرا ساکن پہلے یہ کہا تھا نا کہ مدغم ہو اور دونوں ساکن ایک کلمے میں ہوں. اب اس سے ہم استثناء کر رہے ہیں کہ دوسرا ساکن مدغم تو ہے لیکن دونوں ساکن ایک کلمے میں نہیں ہیں. دونوں ساکن ایک کلمے میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلی شرط تھی نا، اس سے استثناء کر کے اگلی 2 شرطیں بنی ہیں. حتیٰ کہ جو چوتھی شرط ہے، چوتھی صورت ہے، یہ بھی پہلی سے استثناء ہے. غور کریں ذرا. پہلی صورت کیا ہے؟ پہلا ساکن مدہ ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا ساکن مدغم ہو. تو دوسری صورت میں مدغم نہ ہو. تیسری صورت میں پہلا مدہ ہے اور وہاں پہلی میں کہا تھا دونوں ساکن ایک کلمے میں ہو، تو یہاں کہہ دیا نہ ہو. اور چوتھی صورت میں سرے سے پہلا ساکن مدہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ پہلی صورت آپ اچھے سے سمجھ لیں. تو اگلی 4 صورتیں، اگلی 3 صورتیں ان کا استثناء ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ذرا دیکھیں تیسری صورت سمجھیں. استعمال جس کا زیادہ ہوگا نا،
وہ آپ کو خود بخود ہی یاد ہو جائے گی. خیر، تیسری صورت یہ ہے کہ پہلا ساکن مدہ ہے، دوسرا ساکن مدغم ہو اور دونوں ساکن ایک کلمے میں نہ ہو. یعنی کہ پہلی صورت کا بھی یہ بھی استثناء ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جیسے انہوں نے ایک مثال دی ہے لیدعون، لیدعون. یہاں آپ کہیں گے کہ دو کلمے کیسے بن گئے؟ بیسیکلی لیدعو، لیدعون، یہ سیگا تھا یدعون. سیگا کیا تھا جی؟ یدعون. اور یدعون بھی اصل میں تھا یدعون. کیا تھا؟ یدعون. تاکہ آپ کو شروع سے پتا چلے. ینصرون کا وزن ہے، کون سا وزن ہے جی؟ ینصرون. اس پہ آپ قاعدہ پڑھیں گے، یہ جو درمیان میں واو ہے نا، یہ والی جو واو پیش والی، یہ حذف ہو جاتی ہے، تو باقی کیا بچ جاتا ہے؟ یدعون بچ جاتا ہے. کیا بچ جاتا ہے؟ یدعون. یدعون. اچھا، اس سے جب آپ اس کو وہ جو ثقیلہ والی گردان ہے فعل مستقبل، آپ نے نام یاد کر لی ہے سب کے؟ جی اطہر صاحب، فعل مستقبل مؤکد بالام جی ونون استاد جی. تاکید. ہاں، فعل مستقبل مؤکد بالام ونون تاکید ثقیلہ والی جو گردان ہے، جب ہم اس کو اس پہ اس کو لے جائیں گے تو کیا کام ہوگا؟ شروع میں لام آ جائے گا، آ گیا، اور یہ جو نون ہے یہ نون حذف ہو جاتا ہے. یہ نون نون کی کیا ہو اضافہ جاتا ہوگا ہے؟ استاد جی. حذف ہو جاتا ہے، اور لفظ بن جاتا ہے لیدعو. اب یہ ایک الگ کلمہ تھا. ٹھیک ہے، نون مشدد یہ علیحدہ کلمہ ہے. نون مشدد یہ کیا ہے؟ علیحدہ کلمہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ نون مشدد الگ سے بھی استعمال ہو جاتا ہوتا ہے. تو لیدعون بن گیا. تو یہ وہ شکل تھی. اگر تو یہ ایک کلمہ ہوتے پھر تو ہم اس کو اسی طرح ہی پڑھتے جیسے پہلی صورت تھی، لیکن چونکہ یہ ایک کلمہ نہیں ہے، اہل عرب اس کو پھر کیا کرتے ہیں؟ واو کو حذف کر کے اس کو پڑھتے ہیں لیدعون. کیا پڑھ دیتے ہیں؟ لیدعون. اس کا استعمال جو ہے نا یہ بہت مخصوص ہے. اگر یہ صورت آپ کو نہ بھی یاد رہے کوئی حرج نہیں، یہ جب آئے گی نا اس کی گردان کی باری، دعا یدعو کی دعا یدعو کی گردان ویسے بدنام زمانہ ہوتی ہے صرف کے اندر. اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ دعا یدعو دے نٹھے حل وہیں دے نٹھے دعا یدعو دے نٹھے دے حل وہیں دے نٹھے. مطلب یہ ویسے بدنام ہے لیکن بدنام کرنا نہیں چاہیے، اتنا مشکل بھی کام نہیں ہے. جب یہ گردان آئے گی نا تو یہ صورت ہم وہاں پڑھ لیں گے. تو البتہ آپ کو جو یاد رکھنے کی چیز ہے، پہلی صورت بھی عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، وہ بھی کوئی مشکل نہیں. عام زیادہ تر آپ کو دوسری صورت اور یہ جو پانچویں صورت ہے، یہ پانچویں صورت اور دوسری صورت، یہ آپ کو زیادہ واسطہ پڑتا ہے ان سے. چلیں چوتھی صورت دیکھیں. چوتھی صورت بھی ایک استثناء ہے کہ پہلا ساکن سرے سے مدہ ہی نہیں ہے، بلکہ واو جمع غیر مدہ کی ہو یا میم جمع کی. واو جمع غیر مدہ کی ہو یا پھر میم جمع کی ہو. تو ہم پھر کیا کریں گے؟ اس صورت میں پہلے ساکن کو ضمہ دے دیں گے. پہلے ساکن کو کیا دے دیں گے؟ تاکہ وہ واو جمع غیر مدہ کے اوپر دلالت کرے اور یا پھر میم جمع کے اوپر دلالت کرے. میم جمع کے اوپر دلالت کرے، اس وجہ سے ہم وہاں ضمہ دیتے ہیں. یہ جو باتخاذکم العجلہ کی میں نے مثال دی تھی وہ تو یہاں پوری ہو گئی کہ کم یہ میم جمع کی ہے، اور العجلہ میں حمزہ وصل جب گر گیا تو اب لام ساکن ہے، دو ساکن کٹھے ہو گئے، پہلا ساکن میم جمع کی، تو ہم یہاں باتخاذکم مل عجلہ نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ باتخاذکم العجلہ پڑھیں. اور لتدعون، یہ جو لتدعون یہ اصل میں بنا ہے لتدعون سے. یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ سیگا تھا اصل میں تدعون. اس کی تفصیلی چیزیں تو ہم بعد میں کرتے رہیں گے. تدعون کون سا وزن بنتا ہے؟ تفعلون، تنصرون. اب ہوا یہ یدعا کا قاعدہ ہم پڑھیں گے، اس پہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ واو الف سے بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ وہ واو یا سے بدل جاتی ہے. پہلے واو یا سے بدلتی ہے اور پھر اگر اس پہ کالا والا قاعدہ اپلائی ہوگا تو وہ ہم پھر کالا والا قاعدہ لگیں گے. تو یہاں پہلے واو یا سے بدلی تو یہ بن گیا تدعون. کیا بن گیا؟ یہ یا سے کیوں بدلتی ہے؟ ڈائریکٹ کالا والا قاعدہ کیوں اپلائی نہیں کر رہے؟ اس کی بھی کوئی ریزن ہے، وہ انشاءاللہ وہیں ڈسکس کروں گا. یہاں اتنا ذہن میں رکھیں کہ واو یا سے بدلی اور پھر یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو یہ
قال والا قاعدہ لگا تو یہ بن گیا تدعاؤنا، یعنی کہ واو الف سے بدل، یا الف سے بدل گئی اور واو اپنی جگہ پہ موجود ہے، تدعاونا. چلے میں واضح کر کے، تدعاونا، دو ساکن کٹھے ہو گئے جی، دو ساکن کٹھے ہو گئے، ایک الف ہے اور ایک واو ہے، اور پہلا ساکن کیا ہے؟ مدہ. پہلا ساکن کیا ہے؟ مدہ. اور دوسرا ساکن غیر مدغم ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ دوسری صورت لگ رہی ہے، تو یہ بن جائے گا، الف کو حذف کر دیا تو بن گیا تدعونا. کیا بن گیا؟ اب تدعونا سے، تدعونا تو چلے ٹھیک ہے، جب ہم اس کو مستقبل کی گردان میں لے جاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے لتدعو، نون گر گیا، لتدعو، اور نون سکیلا لگایا تو یہ بن گیا لتدعون. کیا بن گیا؟ ٹھیک ہے. پہلا ساکن واو جمع کا ہے، یہ والا واو جمع کا ہے. اس کی خاصیت یہ ہے واو جمع کی، اگر یہ واو جمع کا نہ ہوتا تو پھر اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں تھا، اسی طرح پڑھ لیتے. لیکن چونکہ یہ واو جمع کی ہے، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے اس واو کو ہم پیش دے دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے لتدعون. لتدعون. بچوں کو اس طرح تو نہیں بتایا جاتا، بچوں کو بس کہا جاتا ہے بھائی رٹا لگائیں، کیونکہ بچوں کو اس طرح سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے، ان کو یہ چیزیں سمجھ بھی نہیں آتی، وہ بس رٹا لگا کے بعد میں پھر آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آتی جاتی ہے. چلیں جی، آخری شرط، آخری صورت جو ہے، ان مذکورہ صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں جب دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو پہلے ساکن کو کسرہ دیتے ہیں. اس کی مثال جو واضح تھی، احد اللہ الصمد، احد اللہ الصمد. قل الحق، لفظ تھا قل، الحق تھا تو حمزہ وصلی گر گیا تو یہ بن گیا قل الحق. لتدعین، یہ لفظ تھا لتدعین، لفظ کیا تھا؟ لتدعین. اچھا، یہ لتدعین میں دیکھیں پہلا ساکن جو ہے وہ یا ہے، لیکن یہ یا تصغیر ہے؟ نہیں ہے. یا مدہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. واو جمع غیر مدہ کی بھی نہیں ہے، تو یعنی یہ ساری صورتوں سے یہ مستثنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ساکن چاہے مدغم ہے، لیکن یا ساکن جو ہے نا، یہ اس طرح کی ہے کہ نہ تو یہ مدہ ہے نہ ہی یہ کوئی جمع کی ہے، تو ہم یہاں پھر کیا کریں گے، زیر دے دیں گے، لتدعین نہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ اس کی بھی اصل انشاءاللہ وہیں جا کے کریں گے. اب ایک چیز رہ گئی، من الشیطان الرجیم، جو میں نے حوالہ دیا یہاں، یعنی میرے خیال میں ہم اس کو اہل عرب کے سما پر موقوف کر لیتے ہیں کہ اہل عرب کا سما اس میں یہ ہے کہ من اور الشیطان میں نون ساکن ہے، نون ساکن ہے نا جی، اور دوسرا لام ساکن ہے، حمزہ وصلی تو گر گیا، دو ساکن ہو گئے، پہلا ساکن مدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جب مدہ ہی نہیں ہے اور واو جمع غیر مدہ یا میم جمع کی بھی نہیں، تو اس صورت میں لاگو تو یہ پانچویں صورت ہونی چاہیے تھی، من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے تھا. لیکن یہ واحد جگہ ہے جہاں ہم ساکن کو کیا دے دیتے ہیں جی، زبر، کیونکہ اس میں کسرہ میں یہ خفیف ثقیل ہو جاتا ہے، یہ حرف کسرہ میں کیا ہو جاتا ہے، ثقیل، تو اس میں پھر ہم من الشیطان الرجیم. اچھا، یہ یعنی ان سب سے یہ بنایا ہوا کہ یہ پہلا ساکن من جارا کا نون ہو اور دوسرا ساکن لام تعریف. جی جی، تو پھر اس میں یہ والا جو من الشیطان میں پہلا ہاں ساکن یعنی جو ہے، بیان، جی جی اچھا بیان ہوا ہے یہ کس جگہ، یہ تقسیم البلاغہ؟ نہیں، یہ تعلیم الصرف کا ہی ایڈیشن بعد والا کوئی ایک ہے، اس میں ہی آیا ہے. انہوں نے ایک اور قاعدہ اس میں ایڈ کیا ہے کہ کیا حوالہ دیا ذرا بتائیں. پہلا ساکن من جارا کا نون ہو اور دوسرا ساکن لام تعریف ہو تو پہلے ساکن کو فتح دے دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، اصول بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ جو قاعدہ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، اب ہم نے پڑھا ہے، میں تو آپ کو ایک ایک صورت سمجھائی ہے، مقصود میرا یہ تھا کہ آپ کو یہ عبارتیں سمجھ آ جائیں، لیکن آپ کو جو یاد رکھنے والی چیز ہے نا، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی. یہ صورت آپ کو عام طور پر پیش آتی ہے کہ زیادہ تر یہی پیش آتی ہے جو ہم جب حروف علت کی بات کرتے ہیں، پہلا ساکن مدہ ہوتا ہے، دوسرا ساکن ادغام والا نہیں ہوتا تو ہم پہلے کو حذف کر دیتے ہیں، بس یہ زیادہ تر. اور پھر جو یعنی اس کے علاوہ صورت ہوتی ہے جس میں ہم کسرہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ پانچویں صورت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دو صورتیں آپ کو بیسیکلی ذہن نشین کرنی ہے کہ یا تو کسرہ دے رہے ہوتے ہیں ہم، یا پھر الف یعنی مدہ، حروف مدہ کو حذف کر رہے ہوتے ہیں. باقی صورتیں ہمیں نہ بھی یاد ہو تو ہمارا گزارا ہو جاتا ہے.
تو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ یہ چند صورتیں ہیں جو اس کے علاوہ ہیں. یہ بطور اصول کے یاد رکھنے کی ہے، دوسری صورت بھی اور آخری بھی. جی اب کسی کا کچھ سوال ہے اجتماع ساکنین کے حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی، یہ دونوں قاعدے جو آج ہم نے پڑھے ہیں یہ اسی طرح کی حیثیت ہے ان کی جو میں نے آپ کو میعاد والا قاعدہ کہا ہے، کہ میعاد والے قاعدے کو بھی جس طرح آپ صرف مثال میں اپلائی نہیں کریں گے، معتل الفاء میں اپلائی نہیں کریں گے، بلکہ آگے اپلائی ہوتے چلے جائیں گے جہاں جہاں وہ سٹیٹمنٹ ان کی پوری ہوگی. تو یہ بھی اسی طرح اسی نوعیت کے قاعدے ہیں. اور آگے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں جو بہت زیادہ اہم اور مشہور قاعدے ہیں، اور جو جن کا حوالہ ہمیں بار بار دینا پڑے گا. وہ ایک تو یقول یبیو کا قاعدہ اور یقال یباؤ کا قاعدہ، یہ دو قاعدے بھی قال باع اور اسی طرح اجتماع ساکنین کی حیثیت کے قاعدے ہیں. اور ایک قاعدہ یہ سید والا قاعدہ، یہ بھی آپ کو بہت زیادہ اس کا حوالہ دینا پڑتا ہے. تو 5 ہو گئے. بس یہ 5 قاعدے ہیں پورے اجوف میں جو آپ کو نام یاد رکھنے. جی کون کون سے؟ قال کالا باع. اجتماع جی ساکنین، جی یقولو اور یبیو کا، یقالو یباؤ کا، اور سید ان کا. سید ان کا، یعنی یہ قاعدے یوں کہہ لیں کہ ہفت اقسام کے اعتبار سے انٹرنیشنل ہیں. یعنی معتل کے تمام اس جگہوں پہ جہاں بھی ان کی اسٹیٹمنٹ پوری ہو رہی ہوتی ہے تو یہ لاگو ہوتے ہیں. چلیں جی ہمارا ٹائم تو ہو گیا پورا. کل انشاءاللہ ہم سیگے کریں گے. ریکارڈنگ کو ذرا جی